You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. دنیا میں بیشتر فتنے زبان کی بنیاد پہ برپا ہوتے ہیں۔ جب یہ زبان بے قابو ہو جاتی ہے تو طرح طرح کے فتنے صرف زبان کی وجہ سے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ زبان کے غلط استعمال کے نتیجے میں میاں بیوی کے درمیان ایسا اختلاف ہو جاتا ہے کہ اس خلیج کو پر کرنے کے لیے تمام طاقتیں بیکار ثابت ہیں، صرف زبان کا غلط استعمال۔ بعض مرتبہ شوہر اپنی بیوی کو ایسے بیجا الفاظ کہہ دیتا ہے کہ بیوی کا دل پارا پارا ہو جاتا ہے، بیوی کے دل کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ کبھی بیوی اپنے شوہر سے کچھ ایسی بے تکی باتیں کر دیتی ہے، اس کے احسانات کو زبان سے ایسے فراموش کر دیتی ہے کہ شوہر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ شوہر اپنی بیوی کے گھر والوں کو زبان سے کچھ غلط باتیں کہہ دیتا ہے، اس سے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی بیوی اپنے شوہر کو تو کچھ نہیں کہتی، لیکن جو اس کے گھر والے ہیں، اس کے والد ہیں، اس کی والدہ ہیں، اس کے بھائی ہیں، ان میں طعنہ زنی کرتی رہتی ہے، اس سے شوہر کو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیے، مار پٹائی نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کو مار نہیں رہے ہیں، صرف زبان کا استعمال ہے۔ زبان کے غلط استعمال کے نتیجے میں خاندان برباد ہو جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ شوہر کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیے دیتا ہوں، میں تمہیں رکھنا نہیں چاہتا۔ یہ سب زبانی جنگ ہے۔ باپ بیٹوں میں کسی موضوع پر بحث ہو جاتی ہے زبانی، پھر بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ بھائیوں میں زبان سے بڑی لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بول چال بند ہو جاتی ہے۔ زبان کے غلط استعمال کے نتیجے میں پڑوسی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ مار پٹائی نہیں، صرف زبان کا استعمال ہے۔ اس پہ کیسے قابو پایا جائے؟ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اس کا حل اپنی امت کو عطا کیا۔ اب ماننا نہ ماننا یہ ہمارا کام ہے، اس پہ عمل کرنا نہ کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ جو لوگ اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو نہیں مانے گا اس پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان منقول ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ یا تو خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ زبان اللہ نے بولنے کے لیے دی ہے، بولیے، کس نے منع کیا ہے؟
جب اللہ نے زبان بولنے کے لیے دی ہے تو بولنا چاہیے نا، بس سوال یہ ہے کہ کیا بولیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر کی بات بولو، بھلائی کی بات بولو، جس سے محبتیں پیدا ہو جائیں وہ زبان بولو، لڑائیاں ختم ہو جائیں جس سے وہ زبان بولو، لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دل پر امید ہو جائیں وہ زبان بولو۔ اللہ نے زبان دی اسی لیے ہے، خیر کی باتیں بولنے کے لیے، بھلائی کی باتیں بولنے کے لیے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے، لوگوں کو نقصانات سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ زبان اگر کام آ جائے تو اپنی بھلائی اور اپنی خیر کی علامت ہے۔ ہاں کہیں شر پھیلے، جس بات سے اختلاف ہو، جس بات سے لڑائیاں برپا ہو جائیں، جس گفتگو کے نتیجے میں دل پھٹ جائیں، نفرتیں برپا ہو جائیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پھر نہ بولنا، پھر خاموش رہو۔ یہ زبان کی لگام اپنے قبضے میں ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام کی تربیت کے نتیجے میں اپنی زبان کے استعمال کے سلسلے میں بے پناہ احتیاط برتتے تھے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بڑے معروف صحابی ہیں سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک موقع پر سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ معلوم کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے مجھے نجات مل جائے، اور نجات کا طلبگار میں بھی ہوں اور نجات کے متلاشی آپ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نجات عطا فرمائے۔ سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا نجات کے سلسلے میں کہ نجات کیسے ملے گی، تو آپ علیہ السلام نے ان کو 3 باتیں بتائیں۔ ان 3 باتوں میں سے بڑی اہم بات یہ فرمائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ زبان پہ قابو رکھو گے تو نجات مل جائے گی۔ اور بھی 2 عمل ہیں لیکن آج کے درس سے متعلق یہی حصہ ہے۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ یہ زبان اگر بے قابو ہو گئی تو پھر نجات سے محرومی ہو جائے گی۔ ہماری اور آپ کی زندگیوں کے بنانے میں، ہماری اور آپ کی زندگیوں کے سدھارنے میں زبان کا بہت بڑا دخل ہے۔ زبان کا صحیح استعمال ہمیں کامیاب بنائے گا اور زبان کا غلط استعمال ہمیں تباہ بھی کر دے گا۔ اللہ نے اعضاء دیے ہیں، اعضاء کو استعمال کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی تو دیا ہے۔ دنیا کی کوئی کمپنی جب کوئی چیز بناتی ہے تو اس کو بنا کے لوگوں کے حوالے یوں ہی نہیں کر دیتی، بلکہ اس کے استعمال کرنے کے لیے گائیڈ بک بھی ساتھ میں دی جاتی ہے کہ آپ اس چیز کو اس کے مطابق استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے اعضاء دی، اتنے اعضاء عطا فرمائے ہیں، تو اس کے لیے کوئی گائیڈ بک ہوگی، اس کے لیے کوئی گائیڈ لائن ہوگی، کس عضو کو کیسے استعمال کریں۔ آپ یقین جانیے جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو ایک ایک عضو کو استعمال کرنے کے اصول اور ضابطے قرآن میں اور حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ نے آنکھ دے دی اور اس کے استعمال کا کوئی طریقہ نہیں بتایا۔ اللہ نے کان دے دیے، ان کے استعمال کا کوئی ضابطہ نہیں بتایا۔ اللہ نے دل دے دیا، اس کے استعمال کا کوئی ضابطہ نہیں بتایا۔ بتایا تو انہوں نے سب کچھ ہے، مگر ہم نے جاننے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قرآن مقدس کی 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں سورۃ الاسراء میں یہ وضاحت موجود ہے 3 اعضاء کے لیے۔
کانوں کے لیے، آنکھوں کے لیے اور دل کے لیے، اور کوئی بہت تفصیلی گفتگو نہیں کی قرآن نے، ان تین اعضاء کا ذکر کر کے بس ایک جملہ کہہ دیا میرے رب نے، سمجھدار لوگوں کے لیے بہت کافی ہے، سدھرنے والوں کے لیے وہی جملہ بہت کافی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ حقیقت ہے، ایسا ہو کر رہے گا، اِنَّا اسی کے لیے آتا ہے، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، یہ برپا ہو کر رہے گا، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ضرور ہوگا، شک مت کرنا، تسلیم کر لو، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات کہی ہمارے اللہ نے، اِنَّا کہہ کر کے فرمایا کہ یہ کان، آنکھیں اور دل ان سب سے باز پرس کی جائے گی۔ اللہ، کیا کی جائے گی؟ باز پرس، پوچھا جائے گا، کانوں سے پوچھا جائے گا کیا کیا سن کے آئے ہو، کان بول اٹھیں گے، آنکھوں سے پوچھا جائے گا کیا کیا دیکھ کر آئی ہو، آنکھیں بول اٹھیں گی، دل سے پوچھا جائے گا تیرے پردوں پر کیسے کیسے خیالات آتے تھے۔ اگر قرآن مجید کی اس آیت پہ ایک مومن کا ایمان پختہ ہو جائے، یقین جانیے وہ غیبت کو تو کبھی سنے گا ہی نہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ آئے جو کسی کی برائی کرنے لگے، کسی کی عیب جوڑی کرنے لگے، کسی پر بہتان باندھنے لگے، تو آپ کہیں گے کہ دیکھیے بھائی ہم ایسی باتوں کو سننا ہی پسند نہیں کرتے، کوئی خیر کی بات بتا دو تو ٹھیک ہے، تم اس کی برائی بیان کر رہے ہو، تم اس پر الزام لگا رہے ہو، تم اس کے بارے میں بہتان تلاشی کر رہے ہو، ہم ان باتوں کو پسند ہی نہیں کرتے، آپ اٹھ جائیں گے، سختی سے آپ اس کے ساتھ میں پیش آئیے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ اسی بات پر نجات دے دے، کیونکہ آپ نے اپنی حفاظت تو کی ہے، اس کو بھی گناہ سے محفوظ رکھا ہے۔ جب دلچسپی ہو جاتی ہے کسی کی برائی سننے میں تو سنانے والا 10 باتیں اور ملا کے بتاتا ہے، اور آپ بیزاری ظاہر کر دیجیے کہ بھائی ہم اپنے پاس بیٹھنے والوں سے ایسی باتیں نہیں سنتے ہیں، کوئی خیر کی بات کرنی ہے، کوئی بھلائی کی بات کرنی ہے، آؤ مل جل کے بات کر لیں، کوئی خیر برپا کرنی ہے اس کے لیے مشورہ کر لو، کہ لوگوں کی برائی کرنے سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں، تم تو گنہگار ہو ہی رہے ہو، میں بھی گنہگار ہو جاؤں گا تمہاری باتوں کے سننے کے نتیجے میں۔ اس حوصلے سے جو لوگ زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور نجات عطا کریں گے، اللہ کا رحم اور کرم ان کے اوپر ضرور نازل ہوگا، کیونکہ اس بندے نے اپنے کانوں کا تحفظ کیا ہے غلط باتوں کے سننے سے۔ زندگی میں کتنے ایسے اسٹیج آتے ہیں کہ جہاں انسان کو بدنگاہی کا موقع ملتا ہے، بدنظری کرتا ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھ کے دل اور دماغ میں غلط تصورات قائم کرتا ہے۔ آنکھ سے پوچھا جائے گا یہ آنکھ تمہیں اس لیے نہیں دی گئی تھی، آنکھ تو اس لیے دی گئی تھی کہ کلام الہی کو دیکھو اور زبان سے پڑھو، آنکھیں اس لیے دی گئی تھی کہ اس کے ذریعہ سے راستہ دیکھ کر چلو، آنکھیں اس لیے دی گئی تھی والدین کی زیارت کرو، علماء کی زیارت کرو، اولیاء اللہ کی زیارت کرو، بیت اللہ پہنچنے کا موقع ملے حرم محترم میں تو اللہ کا گھر دیکھتے رہو، میزاب رحمت دیکھتے رہو، مقام ابراہیم دیکھو، رکن حجر اسود دیکھو، اور بھی بہت ساری بھلائی کے کام ہیں جو آنکھوں سے کیے جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی تھی نقصان سے بچے رہو، غلط مقام پر پیر نہ پڑ جائے، کوئی تکلیف دہ چیز آپ کی طرف آ رہی ہے آنکھوں سے دیکھ کے اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ اس ضرورت کے لیے آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی تھیں، زنا کرنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تھیں، آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے۔
جب کوئی بندہ نامحرم کو دیکھ کر اندر اندر لذت حاصل کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر نامحرم کو، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اس سے باتیں کرتا ہے تو زبان کا زنا ہے، اس کی گنہگار باتوں کو سنتا ہے تو یہ کان کا زنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو اعضاء دیے ہیں، ان کے استعمال کا طریقہ اور سلیقہ بھی تو بتایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں یہ مضامین بڑی کثرت کے ساتھ میں موجود ہیں۔ ایک موقع پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، زبان کو غلط موقع پر استعمال نہیں کریں گے، زبان کو شر پھیلانے کے لیے، زبان کو غیبت کرنے کے لیے، زبان کو ایک دوسرے پر الزام لگانے کے لیے استعمال نہیں کریں گے، جو مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دے اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی ضمانت پہ اسے جنت میں داخل کروں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس شخص کی عظمت کا، میدان محشر برپا ہوگا، تمام انسان میدان محشر میں نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، وہاں رشتہ داری یہی ہے، وہاں سب ختم، وہاں ایمان اور اعمال کا سکہ چلے گا، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ یہ قرآن کا بڑا عجیب منظرنامہ ہے، دل دہل جاتا ہے۔ بھائی بھائی کو دیکھ کے راہ فرار اختیار کرے گا، بیٹا ماں کو دیکھ کے بھاگ کھڑا ہوگا، بیٹا باپ کو دیکھ کے دور چلا جائے گا، شوہر بیوی کو دیکھے گا، اپنی اولاد کو دیکھے گا، سب کے درمیان انتشار، افتراق، ایک دوسرے سے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے، ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ اس ماحول میں اور اس منظر میں امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اپنی امت کے مخصوص لوگوں کو اپنی ذمہ داری کے اوپر جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ چلو جنت میں تمہیں داخل کرتا ہوں جنت میں، میرے مصطفیٰ اپنی ذمہ داری پر، اپنی ضمانت پر جنت میں کنہیں داخل کر رہے ہوں گے؟ جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے زبان کا صحیح استعمال کیا، شرمگاہ کی حفاظت کی۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ زبان کا بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے، نفرتیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ آج کے دور میں عزیز داری اور رشتہ داری کا مفہوم تقریباً ختم ہے۔ آپ اپنے جو ہمارے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، اپنے بچپن کو یاد کریں، اس زمانے میں رشتہ داریوں کے کیا تقاضے تھے اور ان کو کیسے نبھایا جاتا تھا۔ الحمدللہ آج تو رشتہ داریاں ختم ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہے، سب لوگ اپنی نجی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو رشتہ داری کے تقاضے ہیں انہیں کوئی نہیں پورا کر پا رہا ہے، پورا کرنا تو بہت بات کی بات ہے، اس کو وہ سمجھ بھی نہیں پا رہا ہے۔ رشتوں کے ختم ہونے میں، آج کے دور میں جو رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اس میں جب بنیادی سبب ہم اور آپ تلاش کریں گے، اسباب تو بہت سارے ہیں، بنیادی سبب ہے زبان کا غلط استعمال۔ ظاہر بات ہے جب ایک رشتہ دار نے دوسرے کے لیے زبان غلط استعمال کی تو دوسرا تصور کرتا ہے، بلکہ یقین کر لیتا ہے کہ اس سے ملنا ہی بیکار ہے، اس کو تو رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں، اس سے کیا بات کی جائے، اس سے کیا تعلق رکھا جائے۔ اپنا رشتہ دار ہو کر کے اس کی یہ بات، اس کی یہ زبان
اس کی زبان کا غلط استعمال، اس سے بچ کے رہو. نتیجہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، سارے رشتے ختم ہی ہیں تقریباً. بس نام کے رشتے ہیں، یہ فلاں کے فلاں ہیں، یہ فلاں کے فلاں ہیں. اس کے جو تقاضے ہیں انہیں عملی طور پہ کوئی نہیں برپا کر پا رہا ہے. زبان کا صحیح استعمال اگر ہو جائے تو پھر سب کچھ برقرار رہے گا. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، ایمان والوں کا جو صحیح تعارف سورۃ المؤمنون کے اندر موجود ہے، ایمان والے لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں جو بیکار، بے مقصد، بے فائدہ کام ہے. زبان کے استعمال میں بھی ہم بہت لغو زبان استعمال کرتے ہیں. غیبت کرنے کے لیے بیٹھ گئے، لغو کام ہے، بیکار، اس میں تو کوئی فائدہ نہیں. اس سے ہمیں بچنا چاہیے تھا، لیکن بچنے کے بجائے ہم اس میں اور زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو آئیے ہم اور آپ تہیہ کریں، ارادہ کریں، یہ کم بولیں گے انشاءاللہ. دیکھیے تصوف کی جو لائن ہے، اس میں 3 چیزوں میں کمی کرنا لازم ہے. کتنی چیزوں میں کمی کرنا لازم ہے؟ 3 چیزوں میں. جب تک ان 3 چیزوں میں کمی نہیں لائیں گے، سلوک کے راستے پر چل ہی نہیں سکتے. پہلی چیز یہ ہے کہ کھانا کم کھائیں. یہ بہت زیادہ کھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. معدے کی جو گنجائش ہے اس کے 3 حصے کر لیں. ایک حصہ کھانے کے لیے، اور ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ خالی رکھیں. بہت سکون سے رہیں گے. تو تقلیل طعام یہ سلوک کے راستے کی بنیاد ہے. کوئی آدمی چاہے کہ پورا فل ہو کے وہ کھائے اور وہ سلوک کی راہ طے کر لے، بہت مشکل ہے. تقلیل طعام، کھانے میں کمی کرنی ہے. نمبر 2 جو ہماری اس موضوع سے متعلق بات ہے وہ ہے تقلیل کلام. کم بولنا ہوگا. یہ زیادہ بولنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ شروع ہو گئے تو تھمنے کا اور رکنے کا نام نہیں لیتے. 1 گھنٹہ گزر جائے، 2 گھنٹہ گزر جائے، اور باتیں بے مقصد، قرآن و حدیث کی باتیں نہیں، عجیب عجیب باتیں، بے تکی باتیں. اس میں غیبت بھی ہے، بہتان بازی بھی ہے، قیام تراشی بھی ہے، عیب جوئی بھی ہے. بس یہی ہے. اس میں کون سا کمال ہے؟ کم بولیں، جو بولیں وہ حق بولیں، پہلے تولیں پھر بولیں پھر تولیں، زبان قابو میں آ جائے گی. کم بولنا یہ مفید ہے، زیادہ بولنا نقصان دہ ہے. تو تقلیل کلام بھی سلوک کی راہ طے کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے. زیادہ بولنے والا سلوک کی راہ پہ چل ہی نہیں سکتا. 2 باتیں یاد ہو گئی. تقلیل طعام، کم کھانا. تقلیل کلام، کم بولنا. تیسری بڑی اہم بات ہے اور وہ ہے تقلیل منام، کم سونا. بہت زیادہ سونا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. جو تقاضا ہے وہ تو پورا کریں، لیکن وہ دن میں بھی سو رہے ہیں، رات کو بھی سو رہے ہیں. کاہلی عذر میں شامل ہو گئی ہے. زیادہ سونا انسان کو کاہل بنا دیتا ہے. مستعد رہیں، نظام الاوقات مرتب رہے. تو تقلیل منام، کم سونا. جب کم سوئیں گے تو کریں گے کیا؟ موبائل دیکھیں گے. کم سوئیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے. کم کھانا سمجھ میں آ گیا، وہی کم کھا لیا. کم بولنا بھی سمجھ میں آ گیا کہ کم بولیں گے. لیکن اگر ہم کم سوئیں گے تو جو جاگنے کا وقت ہے اس میں کریں کیا؟ ہم اس کے تو کوئی نہ کوئی کام چاہیے نا. تقلیل طعام کے لیے الگ سے کوئی کام نہیں، تقلیل کلام کے لیے الگ سے کوئی کام نہیں. لیکن تقلیل منام میں بتانا پڑے گا کہ جب کم سوئیں گے تو کریں گے کیا. یہ ہے بات سمجھنے کی. جب کم سوئیں گے اور بیدار رہیں گے تو اگر دن میں کوئی ورک ہے، کوئی عمل ہے، کوئی ملازمت ہے، اس کو کریں. باقی اوقات میں
جو سونے میں کٹوتی کی ہے، کم سوئے ہیں تو جاگ رہے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر کریں، یہ ہے اصل بات۔ تقلیل منام میں جو کم سوئے ہیں، سونا کم کیا ہے، پھر جو وقت باقی بچا ہے اس میں کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ ہے اللہ کے کچھ بندے جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم اور آپ اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں سعیدیہ مسجد میں، تو یہ ہمارے اور آپ کے پہلو بستروں سے یہاں تو الگ نہیں ہوئے، غور کیجئے گا، ہمارے پہلو یہاں سعیدیہ مسجد میں بستر سے الگ ہوئے ہیں؟ نہیں، یہاں ہم لیٹے ہی نہیں، تو الگ کیا ہوں گے؟ یہ پہلو بستر سے وہاں الگ ہو جاتے ہیں جہاں وہ اپنے بستروں پر لیٹے ہوتے ہیں۔ یہ نقطہ سمجھ میں آیا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی جب وہ بستروں پر لیٹے ہوتے ہیں رات میں، دنیا سو رہی ہوتی ہے، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو گئے، کھڑے ہو گئے، نمازیں ادا کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، انہوں نے کٹوتی کی اپنے سونے میں، تقلیل منام کیا، سونا کم کیا، اپنے بستر سے الگ ہو گئے، باوضو ہو کے نماز ادا کرنے میں مصروف ہو گئے، تہجد میں مصروف ہو گئے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، دو کیفیات ان پر طاری رہتی ہیں، ان دو کیفیات کے ساتھ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ ایک کیفیت ہے خوف کی، ایک کیفیت کیسی ہے؟ خوف کی، ڈر کی۔ خوف اور ڈر کا یہ عالم کہ اپنے گناہ یاد آئے تو لرز اٹھے کہ میرے رب میں اتنا گنہگار ہوں، رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے لرز اٹھا ان کا دل، یہ خوف طاری ہے، ان پر ڈر رہے ہیں۔ لیکن ایسا ڈر نہیں کہ وہ مایوس ہو جائیں، ڈر تو بہت زیادہ ہے کہ گنہگار ہوں، بہت زیادہ گنہگار ہوں۔ وطمعا، مایوس نہیں بلکہ اللہ سے امید رکھتے ہوئے وہ اسے پکار رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے اگر میں گنہگار بہت زیادہ ہوں تو میرا رب رحمان و رحیم بہت زیادہ ہے۔ بے شک میں بہت بڑا گنہگار ہوں، بے شک میرے گناہوں سے زمین اور آسمان کا خلا بھر گیا، پھر بھی محدود ہے میرے گناہ، میرے رب کی رحمت کا ذریعہ تو لا محدود ہے۔ ڈر بھی ہے اور امید بھی، اللہ اکبر۔ ڈر کے ساتھ میں مایوسی نہ آ جائے، امید باقی رہے، اور امید کے ساتھ ڈر ختم نہ ہو جائے ورنہ انسان بے عمل ہو جائے گا۔ ڈر بھی ہے اور امید بھی کہ معافی ملے گی تو اسی ڈر سے، گناہ معاف ہوں گے تو صرف اللہ ہی معاف کر سکتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے؟ تو ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے، اسی کا نام ہے ایمان۔ خوف، طمع، ڈر اور امید کا جو درمیانی مقام ہے، ڈر اور امید کے درمیان کی جو کیفیت ہے اس کا نام ایمان ہے۔ نہ اتنا ڈر کہ انسان مایوس ہو جائے، نہ اتنی امید کہ انسان بے عمل ہو جائے، اپنے گناہوں پہ نظر پڑے تو ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی عطا پہ نظر جائے تو امید پیدا ہو جائے، میرا رب مجھے معاف ضرور کر دے گا، میرے اللہ مجھے ضرور معاف کر دے گا۔ اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ میں آدمی کو اپنے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تین باتیں جو اپنا لے، تقلیل طعام، کھانے میں کٹوتی، یہ آپ کی زبان میں عرض کر رہا ہوں، کھانے میں کٹوتی، کم کھانا، تقلیل کلام، کم بولنا، بولنے میں کٹوتی کیجیے، اس سے ایمان مضبوط ہوگا، روح کو تازگی ملے گی، دل اور دماغ کو سکون ملتا ہے کم بولنے سے۔
سوچنے سمجھنے کی طاقت، فکر کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اچھے فیصلے لینے کی توفیق مل جاتی ہے کم بولنے سے۔ جو لوگ بہت بولتے ہیں ان کی فکریں مضبوط نہیں ہوتی، جو بہت زیادہ بولتے ہیں ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معاف ہو جاتی ہیں۔ جو بہت زیادہ بولتے ہیں کبھی بھی وہ اچھے فیصلے نہیں لے پاتے۔ یہ فطری ہے چیز، یہ چیز فطری ہے۔ جو لوگ بہت بولتے ہیں ان کے فیصلوں میں مضبوطی نہیں ہوگی، کیونکہ اصابت رائے، فکر کی مضبوطی ان کے پاس ہوتی نہیں زیادہ بولنے کے نتیجے میں۔ تو بولنے میں بھی کٹوتی ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تقلیل منام، کم سننا۔ بولنے میں کٹوتی، کھانے میں کٹوتی اور ساتھ میں سونے میں کٹوتی۔ اگر یہ تین صفات اپنے اندر پیدا ہو گئیں تو سلوک کی راہ طے کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔